آج جس وقت کوئی خوش نصیب یہ مبارک سفر اس کو نصیب ہوتا ہے تو ایک طرف تو اس کے پیش نظر وہ سارے فضائل ہوتے ہیں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں کہ حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے، ابھی اپنے وطن کی سرزمین پہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن خالق کائنات جل جلالہ اسے گھر سے چلنے پر ہی ہر قدم پہ نیکیوں کا سلسلہ شروع کروا دیتا ہے۔ ابھی مکے کی سرزمین پہ نہیں پہنچا، گھر سے نکلا ہے حج کے ارادے سے، یہیں سے نیکیوں کا میٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں تک آتا ہے کہ اب یہ بندہ رب کا مہمان ہے، واپس گھر آنے تک یہ جو بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے اللہ ہر دعا اس کی قبول فرما لیتا ہے۔ اور جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو یوں لوٹتا ہے کہ جس طرح وہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، پہلے دن کا بچہ، اس پہ جس طرح کوئی گناہ نہیں ہوتا، یہ بھی گناہوں سے یوں ستھرا اور پاک اور صاف ہو کے واپس پلٹتا ہے۔ یہ سارے فضائل حاجی کے پیش نظر ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ حج میرا ہر عمل جو ہے احرام باندھنے سے لے کر یہ اللہ کے محبوبوں کی اداؤں کا نام ہے، تو اللہ کے محبوبوں کی اداؤں کو ادا کرنے کے شوق کی جو لذت ہے وہ حاجی محسوس کرتا ہے۔ احرام باندھتے ہوئے وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احرام کیسے باندھا، یعنی احرام باندھتے ہوئے بھی تصور مصطفیٰ ہے۔ اور پھر جس وقت وہ کعبہ شریف کا طواف کرتا ہے، طواف میں پھر حکم ہے کہ اپنا جو دایاں کندھا ہے اس کو وہ ننگا کرے اور طواف کے پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرے۔ یہ ہر ادا جو ہے اس کو ادا کرنے سے پہلے وہ پہلے تصور باندھتا ہے، اور تصور باندھ کے جب یہ عمل کرتا ہے ایک طرف تو اس کے پیش نظر وہ فضائل ہیں اور دوسری طرف اللہ کے محبوبوں کی ادا کو ادا کرنے کی لذت اور چاشنی بھی وہ محسوس کرتا ہے، اور اس سے اس کا جو سفر ہے وہ مزید اس میں لذت اور چاشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت اگر سفر کے اندر رکاوٹیں آئیں، مشکلیں آئیں، تو پھر وہ رکاوٹیں بھی اس کو لذت دیتی ہیں، اس لیے کہ کوئی ایسا عشق ہے ہی نہیں جس میں امتحان نہ ہو، وہ عشق ہی نہیں جس میں امتحان کی لذت نہ ہو۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حج جو ہے یہ ایک سفر عشق ہے، اور اسے سفر عشق سمجھ کے کرو تو پھر اگر ہوٹل میں کمرہ لیٹ ملے، سڑک پہ کھڑے ہو کے گاڑی کا انتظار کرنا پڑے یا ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے کرنا پڑے، تو پھر بندہ پیچھے فون کر کے ایجنٹ کو جھڑکی نہیں دیتا، وہ کہتا ہے چونکہ سفر عشق ہے، عشق میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں وہ قبول ہیں۔ بلکہ جو عشق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو آزمانے کے لیے اس پہ امتحان اتنے ہی زیادہ ڈالتا ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ آیا میری رضا کے لیے ہے یا اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانے کے لیے آیا ہے۔ اگر تو وہ صرف اپنے نام کے ساتھ القابات کا اضافہ کرنے کے لیے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، صرف یہ سوچ کے آیا ہے، تو پھر تو رستے میں معمولی سی رکاوٹ بھی، پریشانی بھی اسے پریشان کرے گی اور وہ حیران ہوگا اور کہے گا کہ میں کہاں پھنس گیا۔ لیکن جس وقت وہ یہ سوچ کے چلے کہ جن کی اداؤں کو میں ادا کرنے کے لیے نکلا ہوں انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی مشقتیں اٹھائیں، تو پھر آنے والی ہر رکاوٹ بھی اس کی لذت اور چاشنی میں بدل جاتی ہے۔